السلام علیکم پاکستانیوں، جو ابھی خبروں میں نیوز آئی ہے کہ جرنلسٹ عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ہم اوورسیز پاکستانی اس کی مذمت کرتے ہیں اور ذمہ داروں کو شرم دلاتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں امپورٹڈ حکومت ہے، میں نے کہا تھا امپورٹڈ حکومت نہیں، امپورٹڈ مارشل لا ہے۔ اس وقت پاکستان میں رجیم چینج کی جو گیم تھی اس کے ذریعے امپورٹڈ مارشل لا لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے حوالے پاکستان کو کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی ظالم وڈیرے کے آگے غریب کی بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کو پاکستان کے لٹیرے غداروں کے آگے ڈال دیا گیا، کیونکہ پاکستان کو معاشی طور پر جہاں کمزور کیا جائے وہاں سفارتی طور پہ تنہا کیا جائے، اور اس طرح پاکستان کو کمزور کر کے پاکستان کی عوام کو غلامی پہ اور اپنے کنٹرول میں کیا جائے، جس کے لیے پاکستان کے اداروں میں بیٹھی کالی بھیڑوں نے بھرپور وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے پاکستانیوں کے ساتھ غداری کا جرم کیا ہے۔ پاکستانیوں، اب تمہارے اوپر یہ فرض ہے، یہ وردی والے اس وقت تمہاری حفاظت نہیں کر رہے، یہ غیر ملکی ایجنڈوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے عزم سے پاکستانیوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے غیر ملکی تحفظات کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں۔ قمر باجوہ صاحب، میں آپ کو کہتی ہوں، آپ نے یہ جو بریگیڈیئر راشد پال رکھا ہے اسے پٹا ڈالیں، اسے کوئی لیس ڈالیں۔ جب کوئی گھر میں پالتو جانور پالا جاتا ہے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ ہر راہ گزرتے کو یا اپنے ہمسایوں کو کاٹتا نہ پھرے۔ اگر ایسا بار بار کاٹنے کے یہ جرم ہوا تو ایسا نہ ہو کوئی سر پھرا بار بار کاٹنے والے باولے کتے کو گولی مار دے۔ آپ لوگ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ آپ یہ قوم سے کہتے ہیں، آپ یہ لوگوں کو کہتے ہیں ریڈ لائن۔ کون سی ریڈ لائن؟ تمہارے باپ کا یہ پاکستان نہیں، یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان ہے۔ آپ نے ریڈ لائن تو کیا، آپ نے پاکستان کے گرین پرچن کی گرین لائن کراس کر دی ہے غداری میں۔ باجوہ صاحب، اس پالتو کتے کو پٹا ڈالیں جو کبھی کسی صحافی کو کاٹتا ہے، جو کبھی کسی سیاست ورکر کو کاٹتا ہے، اسے آپ پٹا ڈالیں۔ نہیں تو اگر اسے گولی مار دی تو اداروں اور عوام میں ایک جنگ چھڑ جائے گی، سول وار چھڑ جائے گی جو کہ دشمن چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہی قوم کے تحفظات سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو یہ قوم کی ذمہ داری نہیں۔ جن اداروں کی ذمہ داری تھی عدلیہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو انجام دینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ عمران ریاض کو فوری بحال کیا جائے، اور اس سے پہلے آپ نے ایاز میر کے اوپر جو ہاتھ اٹھایا، ایک ضعیف بوڑھے ایماندار شخص کو، آپ کتنے بہادر ہیں۔ یہ نقاب پوش بزدل، نقب زنی کرنے والے ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بزدل ہیں جو کہ چہروں پہ نقاب لگا کے شریفوں کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، عوام کو دھمکانے کے لیے اپنے چہروں پہ نقاب اوڑے ہوئے ہیں۔ اگر صرف مرد ہیں، میں کہتی ہوں بہادر یا فوجی نہیں، اگر صرف مرد ہیں تو اپنے نقاب اتار کے اپنا نام، اپنا عہدہ بتا کر ہاتھ ڈالیں، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ میں کوئی انسانیت ہے، آپ میں کوئی مردانیت ہے۔ لیکن یہ روز روز کا تماشا پاکستان کی جگ ہسائی، پاکستان کی رسوائی بنتا جا رہا ہے۔ اوورسیزوں کے لیے آپ لوگوں کے، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت ایک ہر روز نیا لانتی کام کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان کو باجوہ صاحب آپ نے سفارتی طور پہ تنہا کر دیا ہے۔ باجوہ صاحب، میں آپ کو یاد دلاتی جاؤں، آپ نے ابھی جب یہ رجیم چینج کی گیم چل رہی تھی تو آپ نے امریکہ کو یہ یقین دلانے کے لیے
کہ آپ یونیفارم بیما اس کے ساتھ ہیں، چاہے پاکستان کا وزیر اعظم ساتھ ہو نہ ہو۔ آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ روسی حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن دوسرا بیان آپ کا یہ بھی تھا کہ امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسلحے کی ہمیں امداد نہ دے کر، ہمیں ویپن اور ویپنز کے آلات نہ دے کر خطے میں عدم توازن پیدا کر رہا ہے۔ تو باجوہ صاحب، آج عدم توازن کا پہلا قدم آج اصل میں آیا ہے کہ جب رشیا نے انڈیا کو یو این اے کا مستقل ممبر بنانے کے لیے بات کی ہے، سفارش کی ہے۔ آج آپ کو پتہ چلا کہ عدم توازن کیسے ہوتا ہے؟ باجوہ صاحب، آپ کی کم عقلیوں کے، آپ کے ہوس کی، کیونکہ آپ پیٹ سے سوچتے ہیں، آپ اپنی ہوس سے سوچتے ہیں۔ باجوہ صاحب، یہ ملک میں جو چل رہا ہے، اگر آپ اسے کنٹرول نہ کر پائے تو باجوہ صاحب سول وار ملک میں چھڑ سکتی ہے۔ اب پاکستانیوں کا جو درجہ حرارت ہے لیمٹ کو کراس کر رہا ہے۔ پاکستانیوں، اگر تم لوگوں میں ضمیر ہے، اگر تم لوگوں میں ایمان ہے تو باہر نکلو، اپنی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے۔ اب روڈوں پہ نکلنا ہے تو جب تک اداروں میں بیٹھے لوگ استعفیٰ نہ دے دیں، جب تک یہ گورنمنٹ، یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹ جائیں اور نئے الیکشن کا اعلان نہ ہو، آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں جانا۔ نہیں تو آج عمران ریاض، کل ارشد شریف کی باری ہے، پھر کسی اور کی باری ہے، پھر کسی اور کی باری ہے، پھر تمہارے گھروں میں چھاپے ہوں گے، پھر یہ تم میں سے، معاشرے میں سے چند لوگ لیں گے، جیسے الطاف حسین کرتا تھا، پھر ڈکیتیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر ماں بہنیں اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوتا۔ باجوہ صاحب، آپ نے الطاف حسین کی پارٹی بنائی تھی نا، آپ نے الطاف حسین کو بنایا تھا، آپ لوگوں نے لال مسجد کے دہشت گردوں کو بنایا تھا، پھر انہوں نے آپ سے ٹکر لی۔ باجوہ صاحب، آپ کے ادارے نے مولانا فضل الرحمان کو بنایا تھا، جس نے یونیفارم پہنا کے ڈنڈا بردار فورس لا کر ریاست میں ریاست بنائی۔ باجوہ صاحب، اپنی پچھلی غلطیوں کی تلافی کریں۔ پاکستانیوں، ہوش کے ناخن لو۔ عمران خان ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے بچوں نے یہاں نہیں پلنا، تم لوگوں نے پلنا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی، اللہ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ اس نے پوری ایمانداری سے ادا کی ہے۔ کھیل کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان میں، حکومت سے لے کر حکومت کے اقتدار کے کھو جانے تک، اس نے ہر فرم پہ، ہر جگہ، کیا سفارتی محاذ پر اس نے پاکستان کو بلند درجہ دلایا، تمام ممالک میں تعلقات کو اس عروج پہ لے گیا کہ پاکستان ترقی کرنے لگا۔ معاشی میدان میں عمران خان نے پاکستان کی معیشت کے لیے ایسے معاہدے کیے جس سے پاکستان معاشی طور پر ترقی کرنے لگا، مشینوں کے پہیے چلنے لگے، صنعت کاری کے پہیے چلنے لگے، پی آئی اے جس کا دیوالیہ ہو رہا تھا بحال ہو گئی، بند اسٹیل مل کے دروازے کھل گئے۔ پاکستانیوں، عمران خان نے آپ کے لیے ہر محاذ پہ جنگ لڑی ہے، آپ کے دین کے محافظ بن کے اس نے اسلامی فوبیا کے خلاف اس نے ایک قانون پاس کروایا جو کہ اسلام کے حق میں ایک بلند آواز، ایک مضبوط ایویڈنس ہر سال کو اس قانون کا لاگو ہوگا۔ پاکستانیوں، پاکستان کے موقف، جموں کشمیر کے لیے عمران خان نے آواز بلند کی اور دنیا کو پہلی مرتبہ جموں کشمیر کے اصل موقف کا پتہ چلا اور دنیا نے آواز اٹھائی۔ یہ ہم میں کون سی ایسی کالی بھیڑیں تھیں جن کو یہ گوارا نہ تھا کہ پاکستان ترقی کرے؟ یہ کون سی کالی بھیڑیں تھیں جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ 22 کروڑ عوام جب خود مختار ہو جائیں گے، ہماری حکمرانی کون مانے گا، ہماری چدراہٹ کون مانے گا؟ یہ کون سی بیرونی طاقتیں تھیں جو کہتی تھیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، پاکستان قوم ترقی کر گئی تو ہماری غلامی سے نکل جائے گی؟ یہ تمہارے ذہنوں پہ ایک دستک ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہاری نبض کو چیک کیا جا رہا ہے، تم میں کتنی غیرت ہے، کتنی بہادری ہے۔ میرا خیال ہے اب بات حد سے نکلنے لگی ہے، اب ہمیں فردن نہیں، عمران خان کی کال کا انتظار نہیں کرنا۔ تم آنکھوں سے اندھے نہیں ہو، تم کانوں سے بہرے نہیں ہو، تم روٹی منہ میں ڈالتے ہو، ناک میں نہیں ڈالتے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ
اور یکجا ہو کے ہر شہر سے، ہر محلے سے، ہر علاقے سے نکل کے پورے ملک کو جام کرو، جب تک قمر باجوہ استعفیٰ نہ دے، جنرل استعفیٰ نہ دے، جب تک یہ حکومت اسمبلیاں نہ توڑ دے، ہم لوگوں نے گھروں سے میں واپس نہیں جانا۔ ایک ہی اب نعرہ ہوگا کہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلا کے رہیں گے۔ پاکستانیوں، اپنے حق کی جنگ لڑو، اس سے پہلے اللہ ظالموں کے ساتھ تم پہ عذاب نازل کرے۔ جہاد ظلم کے خلاف ہے، جہاد ظالموں کے خلاف ہے، نہ کسی فرقے نہ کسی مذہب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی تمہارے گھر پہ حملہ نہیں کرتا، اس کا مذہب کچھ بھی ہے، اگر کوئی تمہاری عزت پہ حملہ نہیں کرتا، اس کا مذہب کچھ بھی ہے، اس سے اللہ تمہیں لڑنے کو نہیں کہتا۔ اگر کوئی تمہارے عقیدے پہ حملہ نہیں کرتا تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے۔ جہاد اس وقت واجب ہے جب ظالم ظلم کرنے لگے، تمہارے گھروں پہ حملہ کرے، تمہاری عزتوں پہ حملہ کرے۔ آج جن اداروں کو تم نے، جن سانپوں کو آستین میں دودھ پلا کے پالا تھا، وہ چادر چار دیواری پامال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ قوم کے بیٹوں کو، بہادر صحافیوں کو، جو قوم کی آواز بنے ہوئے ہیں، جو بغیر وردی اور بغیر اسلحے کے لڑ رہے ہیں، آج ان کی زبانوں کو ان بندوقوں سے، جو ہم نے ان کے ہاتھ میں بندوقیں دی تھی، جو ہم نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے انہیں یونیفارم پہنایا تھا، وہ آج ہمیں ڈرانے کو نکلے ہیں۔ پاکستانیوں، غیرت کا تقاضا کرو۔ جب کوئی بھی ملازم گھر میں پالا جائے یا پالتو جانور پالا جائے، جب وہ مالک کے اوپر آواز اٹھانے لگے، مالک کو کاٹنے لگے، تو اس کا اخیر اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ پاکستانیوں، اپنے حق کے لیے اٹھو۔ یہ ادارے اس سے پہلے کہ تمہاری مادر وطن کا سودا کر دیں، اب تو نظر یہی آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ گری نہیں ہے۔ صحافیوں کی آوازیں بند کی جا رہی ہیں، سیاسی ورکروں کو اٹھایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کسی کے اشاروں پہ چوروں اور لٹیروں کو کامیاب کرتے نظر آ رہا ہے، عدالتیں چوروں، لٹیروں کی اور قاتلوں کی پشپنائی کرتے ہوئے انہیں سزائیں دینے کی بجائے انہیں بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور شریف گھروں میں، شریف صحافیوں کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں، ابھی 2 دن پہلے سنڈے کو باجوہ صاحب نے ایک خبر لگوائی تھی کہ کوئی سندھی بندہ تھا، ادھر ادھر بے لگام منہ مار رہا تھا جی، اس کے 2 بچے کھو گئے۔ اب باجوہ صاحب مریم نواز والی ویڈیو بنوانے لگے ہیں اپنی عزت کے لیے کہ وہ بندہ ادھر ادھر منہ مار رہا تھا، اس کے بچے چند گھنٹوں سے کھوئے ہوئے تھے، ایک دم انٹیلیجنس ادارے حرکت میں آئے۔ باجوہ صاحب، آپ کا شکریہ، میرے بچے مل گئے ہیں۔ باجوہ صاحب، قوم کا دل جیتنے کے لیے یہ جھوٹی گھٹیا اسکرپٹ پہ لکھی ہوئی ویڈیوز آپ کا مقام بحال نہیں کر سکتی، ماں سوائے اس کے کہ اس حکومت کو گھر بھیجتے ہوئے قوم کو حقیقی آزادی دیں، صحافیوں پہ ظلم بند کریں، عوام کو عوام کا حق دیں، آزادانہ اور فری الیکشن کرائیں۔ پاکستانیوں، پاکستان پائندہ باد۔